صدر عالی مرتبت اسٹیج پر تشریف فرما تمام مہمانان کرام، معزز خواتین و حضرات، میرے ہمدم دیرینہ امروہہ فاؤنڈیشن کے صدر جناب فرمان حیدر صاحب، فرید صاحب، بہن کرشنا دامنی صاحبہ، بڑا حساس مسئلہ ہوتا ہے کسی کا اگر نام رہ جائے، لیکن وقت کی تنگی بھی پیش نظر رہتی ہے۔ بالخصوص تشریف لائے ہیں ڈاکٹر انجم بارہ بنکوی صاحب، بہت بہت شکریہ۔ ان مواقع پہ اصل میں الفاظ جو ہیں وہ مشاہدے کو، تجربات کو تو بیان کر سکتے ہیں، لیکن احساس کو زبان نہیں دے سکتے۔ کوشش کرتا ہوں چند الفاظ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی۔ سب سے پہلے تو شکر گزار ہوں فرمان حیدر صاحب اور فرید صاحب آپ کا، امروہہ فاؤنڈیشن کا۔ اصل میں حقدار تو اس اعزاز کا نہیں تھا، فخر امروہہ نہیں بلکہ فرش امروہہ کا تھا۔ اور جو حقیقت ہے، سچی بات یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو زیادہ جانتا ہے۔ مجھے عربی کا مقولہ یاد آ رہا ہے کہ المؤمن مرآۃ المومن، تو اصل میں ان کی بصیرت کا کمال ہے، نظر کا کمال ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ میں کوشش کروں گا کہ جن خیالات کا اظہار میرے دوست ڈاکٹر مہتاب امروہوی صاحب، یہ امروہہ کا مہتاب ہیں، اور دوسری جانب میرے بیٹھے ہیں، میں انہیں امروہہ کا تاج کہتا ہوں، ڈاکٹر سراج ہاشمی میرے دوست، جو بھی کچھ کہا میں کوشش کروں گا اس پر اترنے کی۔ ورنہ سچی بات یہ ہے کہ خدا نے مجھ کو نوازا ہے اس قدر، پھر بھی میں اپنے علم کی ہر انتہا پہ جاہل ہوں۔ سچائی اور حقیقت تو میرے دوستو اتنی ہی ہے، اور یہی ہے، آگے جو کچھ ہے وہ آپ کا حسن نظر، آپ کا بڑا پن ہے۔ پروین شاکر کا مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ بزم انجم میں قبا خاک کی پہنی میں نے، اور میری ساری فضیلت اسی پوشاک سے ہے۔ تو وہ سچی بات یہ ہے کہ کوشش کرنی چاہیے، یہ اعزازات، انعامات، انسان کی اتنی لائبلٹی، اتنی اس کی کوالٹیز نہیں ہوتی ہیں، ان کے پیچھے کچھ دعائیں، کچھ محبت کار فرما ہوتی ہیں، وہ سفر طے کراتی ہیں۔ جیسے آپ نے بتایا کہ والدہ جو کچھ ہے آج میں انہیں مس کرتا ہوں، تو یہ اصل میں انہی کی محبتوں کا طفیل ہے، فیضان ہے جو چل رہا ہے۔ یا خواتین حضرات، جہاں تک بات ادب کی ہے یا اردو کی ہے، اگر میں اس سے بات کروں تو اب پروفیسر اختر الواسی صاحب جیسی شخصیت جہاں پر ہو تو ان کے سامنے لب کشائی کرنا اردو پر یا ادب پر یا لٹریچر پر، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے سورج کو جگنو دکھانا۔ تو یہ تو میری بساط نہیں۔ اور جہاں علمی اور روحانی شخصیت مفتی عفان صاحب، ان کا تو میرے اوپر احسان عظیم ہے کہ امروہہ سے تشریف لائے، یہ اصل میں امروہہ کا وقار ہیں، اور اللہ ان کا سایہ ہمارے سروں پر ہمیشہ قائم و دائم رکھے۔ تو ان کے سامنے میری کیا جسارت کہ میں علم پر یا ادب پر بات کروں۔ البتہ میں جب آتا ہوں تو کوشش یہ کرتا ہوں، چونکہ قلمکار بڑا حساس ہوتا ہے، وہ اپنی اندر کی آنکھ سے معاشرے کو اور سماج کو دیکھتا ہے۔ تو یہ مواقع ہوتے ہیں جب ایک جگہ ملاقاتیں ہو جاتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ میں نے ان سے کئی سال سے ان کی کوشش تھی، ان کا حکم تھا فرمان صاحب کا، اور میں ٹالے جا رہا تھا۔ ٹالے کیا جا رہا تھا؟ جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ انسان اپنی حقیقت خود پہچانتا ہے، اس کا نہ اہل نہ اہلیت، بس محبتیں ہیں لوگوں کی۔ خیر، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جب میں یہاں آتا ہوں تو جو ایسی چیزیں میں دیکھتا ہوں معاشرے کی، کچھ سلگتے موضوعات، تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کو میں تھوڑا سا آپ کے سامنے رکھوں، جو میری تھنکنگ ہے، مے بی آئی ایم رانگ بٹ دیٹس ٹرو، کہ جو میں نے ریئلائز کیا۔ ایک تو بات تو یہ، چونکہ یہاں سے میسج جاتا ہے کہ راجدھانی میں کھڑا ہو کر میں بات کر رہا ہوں، ایک تو یہ کہ خوشی یہ ہوئی بہت دیکھ کر کہ جو تعلیمی جو ترقی تھی اور جو اس کے لیے کوششیں تھیں، ماشاءاللہ وہ بہت ہو رہی ہیں، بہت زیادہ ہو رہی ہیں۔ دوسرا پہلو جو زندگی کا میں دیکھ رہا ہوں، ہر طرف ایک آہو بکا ہے مسلمان کے تنزلی کے اسباب۔ اصل چیز، ایک چیز کو ہم ٹارگٹ کرتے ہیں، پوری قوم اس کے پیچھے پڑ جاتی ہے، ہر طرف ایک ہی نعرہ، ایک ہی آواز، تعلیم تعلیم تعلیم۔ بہت اچھی بات ہے، تعلیم روشنی ہے، تعلیم ہدایت ہے، تعلیم نور ہے، تعلیم منزل ہے، تعلیم انسان کو سلیقہ سکھاتی ہے۔ بٹ دا کوشچن از واٹ، کہ اتنی قمقمیں جل رہے ہیں، اتنی روشنیاں یہاں پر ہیں، مجھے کوئی بتا دے کہ یہ بہت روشنیاں یہاں پر ہوں اور اس کے پیچھے جو ہے اور بٹن نہ ہو، یا آپ سونے کا بٹن لگا دیں، لیکن پاور ہاؤس سے اگر پاور نہ ہو تو ہاؤ از دیٹ پاسبل کہ آپ اس کو پرنور کر سکتے ہیں، جلا سکتے ہیں؟ ہو سکتا ہے؟
نہیں ہو سکتا. میں نے تو آج تک کوئی ایسی ٹرین نہیں دیکھی کہ جس کا انجن نہ ہو. میں نے تو آج تک کوئی ایسی گاڑی نہیں دیکھی کہ جو بغیر پیٹرول کے چل رہی ہو. میں نے تو آج تک کوئی ایسی تحریک نہیں دیکھی کہ جس کے پیچھے موٹیویشن کے پیچھے پیسے کا ہاتھ نہ ہو. دس از دا بیک بون آف دا موٹیویشن آف ایوری تھنگ. کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ جو سرمایہ دارانہ نظام ہے ہمارا وہ ایک سمٹ کر رہ گیا ہے اپنے گھر تک، اپنی چار دیواری تک، جبکہ زندگی کی حقیقت جو ہے وہ یہ ہے کہ زندگی، کتاب زندگی کا سب سے اہم ترین لفظ آپ ہے اور سب سے کم ترین لفظ میں ہے. ہم پہلے لفظ کو بھول کر دوسرے میں سمٹ کے پوری قوم رہ گئی ہے، اور ہماری یہ دولت، ہمارا یہ پیسہ، بلڈنگیں اور کارخانے سب کچھ کر رہے ہیں. لیکن حیرت یہ بس تعلیم ہے، بچوں کو پڑھاؤ، بچوں کو پڑھاؤ. بہت اچھی بات ہے، بچوں تعلیم کو ایک مشن بنائیں، جیسے ڈاکٹر سراج ہاشمی نے اس کو مشن بنایا، مشغلہ نہیں بنایا. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک بچہ جس کی کفالت اس کے ماں باپ کر رہے ہیں، 4 بچے ہیں، اس کی انکم 500 روپے روز کی ہے، تعلیم کا خرچہ 1000 روز کا ہے، باقی 500 کہاں سے آئیں گے؟ اور یہ کس کا فرض ہے؟ یہ کون دیکھے گا؟ تو یہ چیز دیکھ کر مجھے بڑی کوفت ہوئی ہے، بڑا افسوس ہوا. اور میں نے دیکھا اور ملاقات ہوئی، ایک مسجد کے امام صاحب 15 سال سے کئی امامت کر رہے ہیں. ان کے ارد گرد میں کئی کو جانتا ہوں، کروڑ پتی ہیں، لیکن 3 مہینے کا تنخواہ نہیں ملی ان کو. وہ جب جہاں کل تھے وہیں آج ہیں، اور پتہ نہیں کب تک وہ رہیں گے. ایسے واقعات 1 2 3 نہیں نہ جانے کتنے ہیں، اور اسے دیکھ کر بڑی طبیعت کڑتی ہے. اور پھر تعلیم کہ ہم وہ کرتے ہیں، جو کچھ خدمت خلق ہو بھی رہی ہے تو باخدا وہ صرف اخباری حد تک ہے. یہ ہماری خدمت کا اور یہ خدمت خلق کا ہمارا یہ سٹینڈرڈ بن چکا ہے. اور پھر ہم کہتے ہیں کہ قوم کو تعلیم دینی چاہیے، بچوں کو تعلیم دینی چاہیے. ایک گلی کے نکڑ پر جو 25 سال پہلے ایک گھر تھا، وہ آج بھی وہ رکشہ چلا رہا، جو کل چلا رہا تھا آج بھی چلا رہا ہے. اس کا بچہ جو چھوٹو تھا آپ کے گھر میں نوکری کر رہا تھا، آج بھی وہ نوکری کر رہا ہے، غلامی کر رہا ہے. ایک شخص جو آپ کے کنبے قبیلے کے اندر بے گھر تھا، وہ آج بھی بے گھر ہے. آپ کے گھروں پہ گھر بن رہے ہیں، آپ کی بلڈنگیں بن رہی ہیں. ایک اپنی اولاد کی جب آپ شادیاں کرتے ہیں تو اس پہ کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں صرف ڈیکوریشن کے اوپر. ایک گلی کے نکڑ پر ایک محلے پہ غریب کی بچی اس کی سسکیاں لے رہی ہیں، آپ کا ڈھول تاشے ہو رہے ہیں. یہ کون سا نظام ہے؟ پھر کہتے ہیں ترقی نہیں ہو رہی، پریشان ہو رہے ہیں. کہاں سے اس کے اسباب، اس کے جو ہے سارے تنزل کے تو ہمارے اندر ہیں. تو اس چیز کو محسوس کرنا پڑے گا. تو میری گزارش ہے تھوڑا سا آگے بڑھیں، اور ایسا نہ ہو مال اتنا چھوڑ کے جائیں کہ وقت نزاع جو ہے اولاد وکیل کو نہیں ڈاکٹر کو بلائے. ہماری صورتحال یہ ہوتی ہے کہ پوری زندگی جنگل میں کوشش کرتے ہیں، کتنا کھا لیں گے آپ. احساس ختم ہو گیا ہے ہم کس کی امت میں ہیں. مجھے یاد آ رہا ہے کہ یہ تمام چیزیں میں دیکھتا ہوں تو بڑی کوفت ہوتی ہے کہ اپنی خوشی کے لیے ہم اس حد تک جاتے ہیں، پیسہ پانی کی طرح بہا دیتے ہیں. جب خدمت خلق کا نمبر آتا ہے تو وہاں پر ہمارے دل جو ہے سکڑ جاتے ہیں. جبکہ زندگی کا فلسفہ صرف 3 لائنوں کے اندر بیان کیا جا سکتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو کھا گئے وہ اڑا گئے، جو جوڑ گئے وہ چھوڑ گئے، جو دے گئے وہ لے گئے. زندگی جو ہے جناب علی یہ ہے زندگی. اور یہ اس اپنے تو بہت قریبی لوگ ہیں. سچی بات تو یہ ہے نہیں، زندگی کا فلسفہ صرف اسی میں ہے کہ جو کھا گئے وہ اڑا گئے، جو جوڑ گئے وہ چھوڑ گئے، جو دے گئے وہ لے گئے. اور سچی بات یہی ہے. اور کسی بزرگ کا مجھے مقولہ یہاں پر یاد آ رہا ہے کہ دیتے رہا کرو، ورنہ درخت بھی جب پھل دینا بند کر دیتے ہیں تو وہ آگ کا ایندھن بن جاتے ہیں. آج ہماری پوری قوم، مطلب یہ نہیں کہہ سکتے آپ اس قوم نے ترقی نہیں کی ہے. اتنی ترقی کی ہے کہ میں حیران ہوں کہ، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس سے 1000 گنا زیادہ ان لوگوں کو عطا فرمائے. لیکن کس کے لیے؟ اپنے گھر میں سمٹ کر رہ گیا ہے تمام سب کچھ. اپنی خوشیاں، دوسروں کی خوشیوں کا آپ کو احساس نہیں، دوسروں کے درد مندی کا احساس نہیں. ہمدردی نکل گئی، درد مندی نکل گئی. ایک تعلیم کے لیے پیچھے سب پوری قوم چل پڑی ہے. تعلیم 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 وہ کہاں سے حاصل کرے گا؟ پہلے اس کو جہنم جو پیٹ کا ایندھن ہے پہلے وہ تو دے. روزی روٹی اور مکان 3 چیزیں انسان کی ضرورت میں ہے، وہ ضرورت اس کی پوری نہیں ہو رہی. آپ تعلیم کا اس کے پیچھے لے کے ڈنڈا کھڑے ہیں، کہاں سے وہ پورا کرے گا خرچے؟ آپ کا بیٹا IAS آفیسر بن رہا ہے، ڈاکٹر بن رہا ہے، انجینئر بن رہا ہے، وہ کم سے کم اتنا تو گریجویشن کر لے. ہو کوشش کی کبھی ایسی؟ کبھی نہیں کی. میں نے تو یہی دیکھا ہے جو کل چائے لے کر آ رہا تھا چھوٹو، آج وہ چائے لے کر آ رہا ہے.
ارے اللہ کے بندو ٹھیک ہے اس سے خدمت لو لیکن کم از کم اس کے گھر کی کفالت تو کرو نا, دیکھو تو صحیح. یہ 2-4 نہیں, اور ایسا نہیں کہ دنیا ایسے لوگوں سے خالی ہے, میں اسٹیج پہ کئی نام لے سکتا ہوں لیکن ایسے مٹھی بھر لوگ ہیں, چند لوگ ہیں. مجھے واقعہ یاد آ رہا ہے, مائیکل ہارٹ نے کتاب لکھی The 100, بڑی مشہور کتاب ہے, پڑھیے گا آپ بھی. تو اس کے اندر اس نے عیسائی ہو کر بھی ایک سب سے پہلی جو پرسنالٹی, اس میں 100 پرسنالٹی ہیں, شخصیات ہیں, جو پہلی شخصیت اس نے چنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو اس نے چنا. ان سے سوال کیا گیا کہ آپ نے عیسائی ہو کر ان کو کیوں چنا, اسلام کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. وہ ایک واقعہ بیان کرتا ہے, آپ تاریخ کا اور آپ پلٹیں اور وہاں پر یہ واقعہ ملے گا آپ کو. کیا انسان کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے. بزم رسالہ سجی ہوئی ہے اور ایک صحابی آتے ہیں پریشان حال کے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بچہ گم ہو گیا ہے. اتنی ہی دیر میں دوسرے صحابی تشریف فرما تھے, تو انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ان کے بچوں کو دیکھا ہے, اور وہ میں جب آ رہا تھا تو راستے میں وہ کھیل رہا تھا بچوں کے ساتھ میں. اتنا سننا تھا, باپ کی شفقت تھی, محبت تھی, ہمدردی کا دریا موجزن تھا. اٹھے چل دیے, بلایا جاتا ہے کہ ادھر آؤ, رکو, ابھی مت جانا. فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جی کیا حکم ہے, میرا بیٹا ہے, میری مامتا, میری اولاد ہے, میں اسے جلد سے جلد دیکھنا چاہتا ہوں. بولے ضرور جاؤ, لیکن دیکھو ایک کام کرنا, جب جاؤ تو اسے بیٹا نہ کہنا. کیوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میری اولاد ہے, میرا وہ لخت جگر ہے. ہاں تمہاری وہ اولاد ہے, لیکن وہاں بہت سے ایسے بچے بھی ہیں جو بغیر باپ کے ہیں. تو ایسا نہ ہو کہ ان کی آنکھ میں آنسو آ جائے بچوں کے, جب وہ دیکھیں ان کے دل سے نہ نکلے, وہ یہ نہ کہے کاش آج میرا باپ میرے سر پر ہوتا. اس امت کی, اس رسول کی امت میں ہم ہیں. یہ تاریخ کا ایک واقعہ کافی ہے ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے, احساس بیدار کرنے کے لیے اور سمجھنے کے لیے. یہاں سے مائیکل ہارٹ کہتا ہے کہ یہاں سے میرے نظریہ بدلا زندگی کا. میں نے دیکھا کہ جس کا رسول ایسا ہو اور جو ایسی شخصیت ہو تو وہ سب سے زیادہ ٹاپ پہ اور سب سے زیادہ قابل احترام شخصیت ہے. اسی کے ہم امت میں ہیں. تو میرے دوستوں میری گزارش ہے آپ سے کہ اس طرح تھوڑی توجہ دیں. اللہ نے اتنا نوازا ہے کہ آپ کے ساتھ مسئلے بھی کھائیں گے نا, کم نہیں ہوگا. اور ایک چیز یاد رکھیں کہ نظام قدرت اور نظام فطرت یہ ہے کہ جو چیز دی جاتی ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے, خواہ وہ عزت ہو, شہرت ہو یا دولت ہو. آپ بانٹتے رہیں, اس میں اضافہ ہوتا رہے گا. ایسے سوچ کی سمجھ کی بات ہے کہ نہیں ہم اسے اپنے تک رکھیں بڑھ جائیں گے, نو نیور, ایسا نہیں ہے. ان چیزوں کو بانٹنا سیکھیے, انشاءاللہ آپ کی زندگی میں باہر آئے گی. میں یہاں پر چند چہرے نوجوان بھی دیکھ رہا ہوں ادھر ادھر. ان سے میری ایک گزارش ہے کہ نوجوانوں ایک بات کو یاد رکھنا کہ پوری اپنی صلاحیت جو ہے نا اپنے اوپر لگائیں, تعلیم پر لگائیں, اپنے اوپر دیں, اور اس بات کا خیال رہے کہ مال کے پیچھے نہ پڑیں. آپ جس فیلڈ میں ہیں اس میں کمال پیدا کر لیں, مال خود بخود پیدا ہو جائے گا. تو یہی زندگی کا حسن و جمال ہے, یہی زندگی کی رنگینی ہے, اور اسی سے آپ ترقی کا سفر طے کریں گے. بہرکیف میں نے کافی وقت آپ کا لیا, فرمان صاحب میں معذرت خواہ ہوں آپ کا, اور پھر شکر گزار ہوں. میں اپنا وہ سیشن میں یہی نمٹا دوں غزل پڑھ کے, چونکہ میری طبیعت آپ دیکھ ہی رہے ہیں ذرا سی ناساز ہے. ارے میرے یہاں پر خاص دوست ملی زادہ جاوید صاحب بھی تشریف فرمائے, بہت شکریہ. اب آپ کے آشیوان آئے امروہہ سے, ملت ٹائمز کے ہمارے دوست یہاں پر بیٹھے ہیں, شم صاحب, اور وہ تمام لوگ جو مجھے نظر نہیں آ رہے ہیں, میں ان سے لیے معذرت خواہ ہوں. ایک مرتبہ تہہ دل سے مشکور سرجاد صاحب, سنوبر صاحب, میم آپ کا I really appreciated and thank you so much, and God bless you and shower his blessing at your family. مفتی صاحب ولی سے, ڈاکٹر ولی صاحب تو ماشاءاللہ یہاں کے جتنے بھی تنظیمیں سرپرستی فرماتے, پتہ نہیں ڈاکٹر فاروق صاحب چلے گئے کیا, پیغمبر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا اور آپ تمام لوگوں کا. ڈاکٹر سراج ہاشمی صاحب, ان کے بغیر تو کوئی بھی ہماری محفل نامکمل ہے. تو لیکن یہ ہمارا گنگا جمنی تہذیب اصل میں یہ ہے, یہ وہ حضرات ہیں کہ ان کے تو اگر مجھے قدموں میں بیٹھنے کا موقع نصیب مل جائے تو یہ میرا اعزاز ہے, یہی میرا فخر ہے. باقی یہ تو ایک سمبل ہوتی ہیں چیزیں. پروفیسر اختر الواسی صاحب آپ نے قیمتی وقت عطا فرمایا, بہت بہت شکریہ سر آپ کی تشریف آوری کا. میرے سینے میں ایک جذبات کا ایک سمندر ہے جو میں اپنی کمیونٹی سے, قوم سے میں کرنا چاہتا تھا, بس جو سمجھ میں آیا وہ میں نے بتا دیا. اگر کوئی غلطی ہو کہیں تو میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں. لیجیے چند
شعر ملاحظہ فرما دیجیے. ان کے ٹکڑوں پہ پل رہا ہوں میں، ان کے ٹکڑوں پہ پل رہا ہوں میں، اس لیے پھول پھل رہا ہوں میں، اس لیے پھول پھل رہا ہوں میں، اور مجھ کو نسبت ملی مدینے سے، مجھ کو نسبت ملی مدینے سے، آندھیوں میں بھی پل رہا ہوں میں، آندھیوں میں بھی پل رہا ہوں میں، آ گیا سرحد مدینہ میں، آ گیا سرحد مدینہ میں، اپنی حد سے نکل رہا ہوں میں، اپنی حد سے مجھ میں روشن ہے نعت کے الفاظ، مجھ میں روشن ہے نعت کے الفاظ، مثل فانوس جل رہا ہوں میں. آخری شعر سن لیجیے گا نعت کا. جب یہ کھلنا جو ہے ایک محاورہ ہے، کیسے استعمال اس میں کوشش کی کرنے کی. جب سے میں روم دید طیبہ ہوں، جب سے میں روم دید طیبہ ہوں، اپنی آنکھوں کو کھل رہا ہوں میں،